بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کے ہم اس سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کا دورہ کریں گے۔ آج کے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں کا تذکرہ کیا۔ سورۃ یوسف کے اختتامی مراحل چل رہے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الرعد، اور پھر سورۃ ابراہیم کا سٹارٹنگ والا کچھ پارٹ آئے گا انشاءاللہ۔ تو سورہ یوسف کو اللہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ وہ جو کہ ان کا اپنے گھر کے اندر گزرا، ان کا بھائیوں کے ساتھ گزرا۔ دوسرا حصہ وہ جو کہ ان کا غلامی کے دور کے اندر گزرا، یعنی کہ جس کے اندر وہ کنویں کے اندر گئے، پھر وہاں سے آگے وہ بازاروں کے اندر بکتے گئے، اور بکتے بکاتے وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ جس میں یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا گیا، اور وہ سارے کے سارے معاملات جو بادشاہت والے تھے۔ یہ 3 مراحل کے اندر سورہ یوسف کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 13 کے اندر تیسرے مرحلے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ان سے ہے وہ آیت نمبر 53 کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف عزیز مصر کی بیوی اور وہ تمام عورتوں نے کیا، تو وہیں پر غالباً یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ قول تھا، یا پھر وہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن یہ قول ضرور موجود ہے، اور یہ قول بالکل درست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یعنی کہ فوراً سے پہلے جو ان سے ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ میں اپنے نفس کو گناہ سے بری ذمہ نہیں قرار دیتی، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، تو نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہیں پر مفسرین نے انسانی نفس کے 3 حصے کیے۔ پہلے نفس وہ ہے جو کہ نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو کہ انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور نیکی کرنے پر انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور وہ برائی کی طرف نہیں جاتا۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو کہ گناہ کرنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے، جس کو ہم عام زبان کے اندر ضمیر بھی کہتے ہیں نا، ضمیر جاگ گیا اس بندے کا، یا اس بندے کا ضمیر نہیں جاگا، اتنا بڑا اس نے جرم کر لیا۔ اور تیسرا نفس وہ ہے جو کہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ وہ نفس جو کہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے آتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور گناہوں کا عادی جب انسان بن جاتا ہے تو انسان کا نفس نفس امارہ بن جاتا ہے، اور وہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اپنے نفس کو اپنے آپ کو گناہ سے بری ذمہ قرار نہیں دیتی، نفس تو بے شک برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس تو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، نفس تو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، تو لہٰذا اس سے بری ذمہ قرار نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفس کی 3 اقسام بیان کی۔ تو اسی سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کس کیٹیگری کے اندر کھڑا ہے، کس نفس کی کیٹیگری کے اندر کھڑا ہے۔ جس کے اندر بھی کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اسے بیٹر کیٹیگری کے اندر جائے۔ اگر نفس ہمارا اس کا نفس ہے تو اس کو چاہیے نفس لوامہ بنائے، اور نفس لوامہ ہے تو اس کو چاہیے کہ نفس مطمئنہ کے لیے سٹرگل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا مصر کے تخت کے اوپر بیٹھنے کا تذکرہ کیا کہ ان کو کس طریقے سے یوسف سے مصر کے اوپر بادشاہت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 کے اندر بیان فرمایا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اب جب یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے، بادشاہ نے، وہ سارا کی ساری تعبیر سنی تو بڑا حیران ہوا، اور کہنے لگا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بندہ بہت زیادہ علم والا ہے اور سمجھ بوجھ والا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس کا طریقہ کار بتایا کہ اب کرنا کیا ہے، پریکٹیکل سٹیپس بتائے۔ تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ بندہ پڑھا لکھا ہے اور سمجھدار بندہ ہے، اور یہ معاملہ فہم ہے، اور اس کو معاملہ چلانے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو اپنے سے خالص کر لیتا ہوں، یعنی کہ اپنے سے خاص بندہ بنا لیتا ہوں، یعنی میرے ساتھ بادشاہت کے اندر کام کرے گا، یعنی کہ کسی نہ کسی وزارت میں اس کو یہ دے دوں گا، کوئی وزارت دے دوں گا۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام نے سنا تو آپ علیہ السلام نے کچھ اپنی رائے پیش کی کہ مجھے فلاں وزارت نہ دے بلکہ مجھے یہ کام دے دے، زیادہ اچھے طریقے سے میں کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 کے اندر بیان فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ خزانچی بنا دیں، مجھے زمین کے جو خزانے ہیں ان کے اوپر بادشاہت دے دیں، ان کی وزارت دے دیں، یعنی کہ جو فائنینشلی سسٹم ہے وہ کنٹرول میں اچھے طریقے سے کر لوں گا، لہٰذا آپ مجھے اس کا وزیر بنا دیں تو میں اس کو مکمل طور سے سمجھنے والا ہوں، انی حفیظ علیم، میں اس کے بارے میں جانتا بھی ہوں اور اس کو پروپر طریقے سے کرنے کا اہل بھی ہوں، تو لہٰذا آپ نے وزارت دینی تو یہ والی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے وہ وزارت دی، اور وہاں سے آگے شاید وہ اس دور کے مصر کا قانون یہ تھا کہ جو بادشاہ فوت ہوتا تھا اس کی اولاد ہی آگے بادشاہت کے اوپر آتی تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بادشاہت کا لفظ یوز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 کے اندر بیان فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر جو ان سے ہے وہ بادشاہت عطا کی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی، کہاں سے اپنے گھر میں بھائیوں کی چالیں چلتی رہیں، چالیں چلتی چلتی کنویں کی گہرائیاں، وہاں پر زندگی اور موت کا معاملہ چلنا شروع ہوئے، پھر وہاں سے بازار کے اندر بکتے بکاتے چلتے چلاتے آگے چیزیں مصر کے گھر رہے، وہاں پر ان کی بیوی کے ساتھ جو معاملات بنے اور وہ الگ چیز، پھر آگے جیل کی تنہائیاں اور جیل کے اندھیرے اور جیل کی کال کوٹری کی مصیبتیں، وہ ساری جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بادشاہت عطا کر دی، یعنی کن حالات سے نکال کے بادشاہت کی مسند کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی مصر کی۔ جب مصر کی بادشاہت دی تو اب قحط سالی کا دور شروع ہوا، تو لوگ دور دور سے آتے تھے، آ کے غلہ خرید کے لے کے جاتے تھے، چونکہ سارا غلہ مصر کے اندر اکٹھا تھا، کیونکہ پلاننگ وہیں پہ طے کی گئی اور وہیں پہ ساری چیزیں انتظامات کیے گئے، سارا غلہ اکٹھا کیا گیا، تو وہاں پر جو لوگ آتے تھے ان کو غلہ خرید کے لے کے جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اصول رکھا کہ ہر بندہ جو سا آئے گا اس کو صرف ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، نہ کہ زیادہ سارا غلہ دیا جائے گا۔ اگر زیادہ غلہ دیتے تو جتنے کیپٹلسٹ لوگ تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، انہوں نے وہ غلہ سارا اکٹھا خرید لینا تھا اور جا کے لوگوں کو مہنگو دام سیل کرنا شروع کر دینا تھا، یعنی ان کی پیسے کی جو مال کی قیمت ہے وہ بڑھا دینی تھی، مہنگائی کر دینی تھی انہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے اور ہر بندے تک مال کی رسائی کے لیے انہوں نے اصول رکھا کہ جو بندہ آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر مال ملے گا، وہ جائے گا اور اس کے بعد اتنے عرصے بعد اس کو دوبارہ مال ملنے کی اہلیت ہوگی اس کے اندر۔ تو انہوں نے یہ قانون بنایا، تو دور دور سے لوگ آتے رہ کے مال لے کے آتے۔ تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے 12 جو باقی بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، وہ بھی آئے غلہ خریدنے کے لیے۔ جیسے انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، تو ان سے حال چال سلام دعا ہوئی اور سارے معاملات ان سے پوچھا گھر بار کا، ماں باپ کا پوچھا، بس یہ اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کروائی، یہ نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں، بس ان کے حال چال پوچھا، ان کے حالات کا پوچھا۔ تو انہوں نے سارا کچھ بتایا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، وہ ستیلا بھائی ہے ہمارا، اس کا نام اس طرح بنیامین ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ آج نہیں آیا، تو وہ گھر میں ہی ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے بات چیت کی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو سارا کے سارا غلہ دے دیا اور ان کو جو ان سے نا واپسی بھیج دی اور کہا کہ اگلی مرتبہ جو تمہارا ستیلا بھائی ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا غلہ نہیں تمہیں ملے گا۔ کیونکہ وہ جب تک آئے گا نہیں تب تک اس کا غلہ نہیں دیں گے۔ ہاں تمہارے ماں باپ جو ان سے ہیں، بوڑھے ماں باپ، ان کے لیے تمہارے غلہ لے لینا، لیکن تم بھائیوں کے لیے غلہ نہیں ہوگا جب تک تم دوسرے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے جس کے نام پہ غلہ لے کے جا رہے ہو۔ تو اب وہ جب واپسی آئے تو انہوں نے آ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام ساری بات بیان کی اور کہا کہ اس طریقے سے ہم غلہ لینے گئے تو بڑا اچھا بندہ ہے جس نے وہ ہمیں غلہ دیا ہے، تو بڑا اچھا بادشاہ ہے اور بڑا وہ نرم دل ہے، تو اس نے وہ غلہ دیا اور ساتھ میں اس نے ہمیں ایک بات کہی ہے کہ آئندہ تمہیں جو ان سے ہے وہ غلہ نہیں ملے گا، تو لہٰذا تم نے جو ان سے ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کے آنا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں فوراً وہ بات آئی کہ انہوں نے پہلے اس طرح کوئی بہانہ بنایا تھا یوسف کے لیے، یوسف کو لے کے گئے، جا کے مار دیا، اور اب یہ بنیامین کے لیے بھی جو یوسف کے سگے بھائی ہیں اور ان کے ستیلے بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ اس طرح کی پلاننگ بنا رہے ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر کچھ اعتراضات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 66 تک جو ان سے ہے وہ اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے جو ان سے ہے ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، فرمایا کہ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا
یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دے دو گے، تم ہر صورت اسے میرے پاس لے آؤ گے مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اس بات کا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا کہ اللہ اس پر جو تم کہہ رہے ہو ضامن ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان سے پورا عہد و پیمان کیا، پورا وعدہ کیا کہ تم اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ اس لڑکے کی حفاظت کرو گے، ہر حال میں اس کی حفاظت کرو گے اور ہر حال میں اس کو ساتھ لے کے آنے کی کوشش کرو گے۔ تو انہوں نے قسم کھائی اور وعدہ کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیا، اور وہ جب گئے تو وہاں پر جا کر یہ معاملہ پیش آیا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات ہوئی تو علیحدگی کے اندر بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، اور اس کے سامنے اپنی آئیڈینٹی شو کر دی اور باقی بھائیوں کے سامنے آئیڈینٹی شو نہیں کی۔ اس کو سارے حالات و واقعات بتائے کہ میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے اور آج مجھے اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت والا تخت مجھے دے دیا۔ تو اس طریقے سے بنیامین کے سامنے ساری چیزیں یوسف علیہ السلام نے کھول کے بیان کر دی، لیکن باقی بھائیوں کے سامنے نہیں کی۔ تو اب وہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یوسف بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیں، لیکن اپنی آئیڈینٹی بھی شو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک تدبیر کی۔ انہوں نے یہ کی کہ وہ کسی طریقے سے یوسف کو جو ہے اپنے ساتھ، بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو انہوں نے رکھنے کے لیے تدبیر یہ کی کہ انہوں نے جب ان کا غلہ وغیرہ تیار کیا تو غلے کے اندر اپنے بادشاہ یعنی بادشاہ کا ایک جو پیمانہ جو ہے وہ اٹھا کر ان کے سامان کے اندر رکھ دیا، اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دیا اور بھیج دیا۔ جب وہ چلے گئے تو راستے کے اندر جو ہے وہ مصر کا جب دروازہ کراس کرنے لگے تو وہاں پر کچھ سیکورٹی گارڈز نے ان کو روکا اور کہا کہ قافلے والوں رکو، تم چور ہو۔ تو وہ یوسف کے بھائی سارے پریشان، کہتے ہم نے کوئی چوری کی؟ کہتے ہم تو چور نہیں یار، ہم کو پہلی مرتبہ تھوڑا ہے، ہم تو پہلے بھی آتے رہے اور ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اس طریقے سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو تلاشی لیں گے، بادشاہ کا پیالہ گم ہوا، ہم تلاشی لیں گے اور جس کے اندر سے پیالہ نکلا وہ چور پایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب چور، اور پھر یہ بھی طے ہوا کہ جس کے گلے میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، قافلے والوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جو آپ کا یہاں کا قانون کہے گا وہی جو ہے وہ جس کے گلے میں سے سامان نکلے، جس کے گلے میں سے وہ پیالہ نکل آئے گا وہی بندہ اس کی سزا ہوگی۔ یعنی کہ وہ بندہ بادشاہ کے ہاں کچھ دیر تک کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وہاں پر اس کی ملازمت کرے گا، اس کی غلامی کرے گا۔ یہ قانون تھا یوسف علیہ السلام کے دور، یوسف علیہ السلام کے علاقے کے اندر، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے علاقہ جہاں پر ان کے بھائی رہتے تھے، یعقوب رہتے تھے، یعنی یوسف کے آبائی گاؤں، وہاں پر یہ قانون تھا کہ جو بندہ چوری کرتا تھا تو وہ چوری کرنے والا بندہ جو ان سے ہے اگر پکڑا جاتا تو وہ جس کی چوری کی ہوتی تھی اس کے ہاں کچھ عرصے تک غلامی کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ قانون ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ان سے ہے انہوں نے پھر جب وہ تلاشی وغیرہ لینا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 76 سے آگے باقی آیات کے اندر فرمایا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ فرمایا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ممکن نہ تھا کہ وہاں کی بادشاہی کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم والے سے اوپر ایک کچھ جاننے والا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو مصر کے اندر جو قانون تھا اس کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن جو قانون فلسطین کے اندر تھا، یعنی جہاں جو ان کا آبائی گاؤں تھا یوسف کا، وہاں پر یہ قانون تھا کہ جو چوری کرتا تھا، چور جو ان سے ہے وہ چوری کیے جانے والے شخص کے گھر اس کے ہاں ملازمت کرتا تھا، یعنی غلامی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یوسف کے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کیا۔ تو جب چوری کی سزا، جب چوری کے لیے تلاشی لینا شروع کی تو قافلے والوں کی تلاشی لینا شروع کی تو سب سے چھوٹے والے بھائی سے لینا شروع کی، سارے بھائیوں کی تلاشی لیتے گئے اینڈ میں جا کے بنیامین کی تلاشی لی تاکہ کسی قسم کا شک نہ پڑے۔ جب بنیامین کی تلاشی لی تو بنیامین کے سامان کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا۔ جب پیالہ نکلا تو اب سارے بھائی پریشان ہو کے کہ یہ کیا معاملہ بنا، اب کس طریقے سے چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سیکورٹی گارڈز نے کہا اب تو ہم بنیامین کو ساتھ رکھیں گے۔ تو وہ بڑے انہوں نے ترلے کیے، بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ سیکورٹی گارڈز نہ مانے۔ اینڈ میں آگے یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر آپ نے رکھنا ہی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس بندے کی جگہ یعنی بنیامین کی جگہ
ہمارے بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں، کیونکہ ہم جو ان سے ہے وہ اپنے باپ سے وعدہ کر گئے کہ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن جو ان سے ہے وہ اس نے چوری کر لی ہے، تو آپ اس کی جگہ ہمارے میں سے کسی ایک کو سزا دے دیں، اس کو نہ دیں۔ تو انہوں نے فوراً جو ان سے نا وہ یوسف علیہ السلام نے فوراً جو ان سے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اس بندے کے سوا کسی اور کو پکڑوں جس نے چوری کی ہو، یعنی چور کے علاوہ کسی اور کو سزا دی جائے، یعنی جس نے چوری کی ہے اسی کو ہی سزا ملنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو سزا دینا یہ جرم ہے، اور یہ اخلاقی لحاظ سے بھی درست عمل نہیں ہے۔ تو نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں چوری کی سزا کسی اور بندے کو دوں، چوری کسی نے کی ہے سزا کسی اور کو دوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوگا، جس نے چوری کی اسی کو ہی سزا ملے گی۔ جب یہ معاملہ بنا تو سب سے بڑا بھائی کہنے لگا کہ بھائی، باقی بھائیوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا اپنے ابا کے سامنے، جس طریقے سے پہلے ہم نے یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اس میں بڑی ہم نے غلطی کی اور باپ بڑے ناراض ہوئے ہمارے سے، تو لہٰذا میں تو وعدہ کر کے میں لہٰذا واپسی نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ میرا باپ مجھے معاف کر کے واپسی بلا لے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اس کے بغیر میں تو واپسی نہیں جانے والا۔ اور کہا کہ تم لوگ جاؤ، جا کے ابا جان کو ساری سٹوری سناؤ اور ان سے کہو کہ اب جو ان سے نا وہ کیا کرنا ہے۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ جب وہ واپسی پلٹے تو انہوں نے آ کر اپنے ابا جان کو یہ ساری خبر سنائی۔ تو پہلے یوسف رہے تھے، اب بنیامین اور بنیامین صاحب بڑا بھائی، یہ تین بھائی جو ان سے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کو ان تینوں کی جدائی برداشت کرنی پڑی۔ جب یہ سارا واقعہ سنا تو وہ تین لڑکوں کی جدائی، تین بچوں کی جدائی کا غم یعقوب برداشت نہ کر سکے، وہ فوراً سے پہلے کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جانب میں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جیسے ہی وہ غم تازہ ہوئے اور انہوں نے یوسف کا تذکرہ کیا یعقوب نے کہ یوسف آئے میرا یوسف کو بھی لے گئے ساتھ، بنیامین بھی چلا گیا اور وہ بڑا بھائی بیٹا بھی چلا گیا، اس طریقے سے جب غم کا اظہار کیا تو سارے بھائی غصے کے اندر کہنے لگے کہ آپ ابھی تک یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں، یوسف کے غم کے اندر نڈھال ہوئے، آپ مر جائیں گے، اس طرح گل میں لے جائیں گے اندر سے، آپ کا جسم گلنا شروع ہو جائے، بیمار ہو جائیں گے، آپ تو کمزور ہو جائیں گے، تو لہذا اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا قالوا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے غم، اپنی جو کیفیت، اپنی جو آنے والی مصیبت ہے اس کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں کرتا، اللہ ہی ہے جو مجھے ان چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ اور کہا کہ جاؤ، جا کر ان تینوں بیٹوں کو تلاش کرو، جاؤ دوبارہ مصر جاؤ اور جا کے تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 87 کے اندر یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، قوم الکافرین، اے میرے بیٹے جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا جاؤ جا کے تلاش کرو، یوسف کو بھی ڈھونڈو، مجھے یقین ہے کہ یوسف کو موت نہیں آئی، یوسف کو ڈھونڈو، کیونکہ یعقوب پیغمبر ہیں، پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو وحی کا علم تھا کہ بھئی، وحی کی طرف سے علم تھا کہ بھئی یوسف مرے نہیں ہیں، یوسف آنے والے دور میں پیغمبر ہیں، ابھی ان کا بھی خواب جو ان سے ہے وہ حقیقت کے اندر واضح نہیں ہوا، تو لہٰذا جو ان سے ہے ان کو موت نہیں آ سکتی، ابھی جاؤ جا کے یوسف کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ تو وہ بھائی جو ان سے ہے وہ تیسری مرتبہ آئے، جب ادھر بادشاہ کے دربار کے اندر یعنی مصر کے اندر آئے یوسف کے سامنے، تو آ کر انہوں نے جو درخواست کی اس کے الفاظ یہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ واوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ انہوں نے کہا کہ عزیز بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے دے
اور ہم پر صدقہ کر، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے اس الفاظ میں بات کی ان کے بھائیوں نے کہ اے عزیز مصر، اے بادشاہ، ہم بڑے مشکل حالات میں، ہمارے پہ بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہمارے 3 بھائی چلے گئے ہیں، ابا جان نے رو رو کے ان کے غم کے اندر اپنی آنکھیں ضائع کروا لی ہیں، ان کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے، اور ان کے برے حالات پہ ہیں، گھر کے فائنینشلی کنڈیشن ہماری بہت زیادہ ویک ہوئی پڑی ہے، مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہوئے پڑے ہیں، تو ہمارے پاس جتنی کچھ جمع پونجی تھی، تھوڑے سے پیسے تھے، اب تھوڑے سے پیسے آپ کو دے رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں غلہ تو کم از کم پورا دے دیں، اتنا ہمارے پہ خیر والا معاملہ کر دیں، اور بلکہ اس سے بڑھ کے ہمارے پہ کچھ صدقہ بھی کریں، ہمیں صدقہ بھی لگتا ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا، اور فوراً سے پہلے نرم دل ہو گئے، اور وہ پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم کے اندر انہوں نے فوراً سے پہلے اپنی آئیڈینٹی شو کروا دی، اور پوچھا کہ تمہارا ایک بھائی ہوتا تھا یوسف، اس کے بارے میں کیا کیا تھا تم نے، اس کے بارے میں کیا کیا تھا تم نے؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی فوراً چونک گئے اور کہا کہ ہیں، ان کو کس طرح پتا کہ وہ بھائی یوسف، اس کا نام یوسف تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، اس کا تو ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ اس کو موت آ گئی تو اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، لیکن یہ اس پہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ اور سوال کیا، جیسے سوال کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آیت نمبر 90 کے اندر، انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ احسان کی ہے، اللہ نے ہمارے پہ کرم کی ہے کہ مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پر بٹھائے، میرے پہ اللہ نے احسان کیا، کرم کیا، اور مجھے دوبارہ اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ سے ملایا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کرم ہے میرے پہ۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ بے شک نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات کی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہوئے، اور بھائیوں نے جو ان سے ہے وہ اعتراف جرم کیا اور کہا کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے، اور بلا شبہ ہم باقی خطا کار، ہم نے واقعی غلطی کی ہے، اللہ نے تجھے ہمارے پہ فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ اس طرح کی بات کی تو تب یوسف علیہ السلام نے جو ان سے ہے وہ اب بجائے اس کے کہ سزا دیتے، یوسف علیہ السلام نے معافی کا اعلان کیا اور فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، آیت نمبر 92، فرمایا کہ آج کے دن تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہیں عام معافی ہے، کوئی میں سوال نہیں کروں، کوئی بات یاد نہیں دلاؤں گا تمہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ رحم کرنے والوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہی بات یوسف علیہ السلام نے کلیئرلی بیان کی، اور یہی بات سیم کی سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی۔ سنن الکبریٰ البیہقی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام، سنن الکبریٰ النسائی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام جب فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے حرم کے اندر، تو آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے نیزے کی جو برچھی ہے اس کو وہاں پر موجود 360 بتوں کے سروں کے اوپر مار رہے ہیں، اور ان کے بت توڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو مٹ کے رہنے والا ہے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں اور طواف کرتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اٹھے، اور جب خانہ کعبہ کو بالکل بتوں سے پاک کر دیا تو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آ کر دروازے کی چوکھٹ کو ہاتھ میں لیا اور پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ان سے نا وہ نرمی کرنے والے کے بیٹے ہو، تم تو ہمارے چچا زاد بھائی ہو، یعنی ہمارے کزن ہو، تو لہٰذا ہمارے پہ نرمی والا معاملہ کرو۔ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ پوچھا، انہوں نے پھر یہی بات کی۔ تو تیسری بار جب پوچھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آج میں بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح تمہیں یہی کہوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں، جاؤ، عام معافی کے اعلان ہے۔ یہ بڑا جگر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو تکالیف دی گئی ہیں اس تکالیف پہ پورا پورا بدلہ لیا جاتا، لیکن جگرے کا عالم یہ ہے، اور اللہ کی طرف سے صبر کی کیفیت یہ ہے، اور شکر کی کیفیت یہ ہے کہ سارے کے سارے ظالم لوگوں کو معاف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آیت نمبر 92۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور یہی عام معافی کا اعلان یوسف علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی کیفیت سنی کہ وہ نابینا ہو چکے ہیں، تو یوسف نے اپنی قمیض دی اور اپنے بھائیوں کو پکڑائی اور کہا کہ جاؤ جا کے میرے باپ یعقوب کی آنکھوں کے اوپر یہ جا کے میری قمیض لگانا، اللہ ان کو بینائی واپسی دے گا، اور جب واپسی ان کی بینائی آ جائے تو ان کو لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 کے اندر بیان فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بے نہ ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ یوسف کی قمیص کو لے کے نکلے ہیں، کچھ بھائی لے کے نکلے ہیں قمیص کو، اور کچھ بھائی گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیص ابھی لے کے جا رہے ہیں، رستے کے اندر ہے، اور وہاں پر یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے اندر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہائے مجھے اپنے بھائی اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ محبوب قریب آتا جا رہا ہے، اور یہاں پر محب کا عالم یہ ہے کہ اس کی خوشی سے جون سے نا وہ آپے سے باہر ہو رہا ہے، اور اس کو اپنے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ یعقوب کو یوسف کے قمیض کی خوشبو آ رہی ہے، جسم کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن یوسف تو پہنچے بھی نہیں۔ تو بھائی کہنے لگے کہ ابا جان آپ پھر وہی بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بھائی وہ سارے گھر پہنچے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض لا کے دیر آنکھوں پہ لگایا تو آنکھوں پہ بینائی آ گئی، آنکھوں میں دوبارہ جو بینائی ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اللہ نے آیت نمبر 96 کے اندر نقشہ کھینچا، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے؟ مجھے پتا تھا، مجھے اللہ نے پہلے بتایا تھا کہ یوسف کو موت نہیں آئی، یہ وحی کا علم تھا جس کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام کو پتہ لگا۔ تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کو لے کے، ماں باپ کو لے کے یوسف کے دربار میں گئے، اور وہاں پر جب گئے تو وہاں پر وہ یوسف علیہ السلام اپنی پوری کابینہ کو لے کے دروازے مین ڈور پہ، مصر کے مین دروازے پر آئے اور اپنے اہل خانہ کا استقبال کیا اور لے کے گئے، اور جا کر جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر جا کے یوسف اپنی مسند پر آئے تو وہاں پر 11 بھائی اور ان کے ماں باپ نے تعظیمی طور پہ سجدہ کیا۔ یہ تعظیمی سجدہ جب کیا تو یاد رکھیے کہ تعظیمی سجدہ آپ علیہ السلام کی امت سے پہلے تمام امتوں کے اندر یہ حلال تھا، لیکن جو عبادت کا سجدہ تھا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص تھا اور مخصوص ہے۔ اس ٹائم بھی عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو وہ یوسف کے 11 بھائی اور ماں اور باپ سجدہ کر رہے، تو اس ٹائم یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ میرے اوپر اللہ نے جو احسان کیا ہے، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، فرمایا میرے ابا جان یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے پہ بڑے احسانات کیے، مجھے کن حالات سے اٹھایا، کہاں پہ لے کے گئے، کہاں سے چلتا چلاتا میں بادشاہ کی مسند پہ آ کے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 101 کے اندر بیان فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ میرے رب، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس طریقے سے وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو مکمل کر دیا۔ کہ بیان کرنے کا مقصد
مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنا تھا کہ تم جو اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، یہی معاملہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے ستیلے بھائی یوسف کے ساتھ بھی کیا تھا، اور اللہ نے یوسف کو اگر ان حالات سے گزار کے، مشکل ٹائم پیریڈ سے گزار کے اللہ نے تخت کے اوپر بٹھایا، تو ان قریب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ان سے ہیں، یہ مشکل حالات کے ٹائم پیریڈ سے گزر کے یہ مکے میں فاتح بن کے لوٹیں گے۔ یہ اللہ نے پہلے ہی جو ان سے نا اعلان کر دیا ہوا تھا، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مشرک جو ان سے ہے یہ دماغ کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الرعد مکی سورت ہے، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے تقریباً اختتام میں سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے عقائد کا تذکرہ کیا، اور پھر عقائد کے اوپر کیے گئے اعتراضات کو رد کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ کی چالوں کا تذکرہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیفینڈ کیا۔ اس صورت کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف بیان کیا۔ تعارف کو اللہ تعالیٰ نے 3 انداز میں صورت میں بیان کیا۔ تعارف کو سب سے پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تخلیق کیا، وہ بھی تخلیق کیا، ان ساری تخلیقات کو اللہ نے بیان کر کے اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی۔ پھر دوسرے قسم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا کہ اللہ تعالیٰ مالک مدبر بھی ہے، پلانر بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ نے یہ باتیں بیان کر کے اپنا تعارف کروایا۔ اور تیسرا تعارف جو اللہ تعالیٰ نے کروایا وہ اس طریقے سے کروایا کہ یہ پوری کی پوری کائنات ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہیں، یہ اللہ کے خالق مالک مدبر ہونے پر، رب ہونے پر یقین رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے 3 تناظر کے اندر اپنا تعارف کروایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تخلیقات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 کے اندر بیان فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کو، جن کو تم دیکھتے بھی نہیں ہو، تم دیکھتے ہو کہ یہ بغیر ستون کے بنے ہوئے ہیں۔ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہوا، اور اس نے جو ان سے ہے وہ سورج چاند ستاروں کو بنایا جو کہ اپنی اپنی گردش کے اندر ہیں، اور اسی نے جو ہے زمین کو پھیلایا، وجعل فيها رواسي وانہارا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہروں کو بنایا اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو سے ہے وہ پھل کے اللہ نے 2 جوڑے بنائے، یعنی نر اور مادہ قسم کے پھل بنائے، نر اور مادہ درخت بنائے، نر اور مادہ پودے بنائے، اور پھر فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ٹکڑوں کے اندر بنایا، یہ سارے کے سارے زمین جو سی ہے، یہ خشکی جو سی ہے، یہ قطعات کی صورت کے اندر ہے، یہ ٹکڑوں کی صورت کے اندر ہے، جو کہ ٹکڑے آپس میں اللہ تعالیٰ نے ملائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ اس میں مختلف قسم کے پھل ہیں جو کہ بیلوں والے اور بغیر بیلوں کے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری کی ساری باتیں ان سب کے اندر صرف عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والے اس سے سمجھ سکتے ہیں، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ واقعی اس کائنات کو، ان ساری چیزوں کو بنانے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ جو سے عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مدبر، اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو پلان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے 11 تک جو سے نا وہ بیان فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ مادر رحم کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کیا چیز ہے، وہ مادہ ہے یا نر ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز موجود ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ ڈیوریشن، وہ ٹائم پیریڈ پریگننسی کا کتنے عرصے کا ہوگا، جو وہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، وہ کتنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرمایا کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور وہ حاضر و ناظر ہر چیز کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ چیزیں برابر ہیں، اللہ کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی، کوئی چیز آپ تنہائی کے اندر جا کے بات کر رہے ہیں یا اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں یا آہستہ آواز سے بات کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ چیزوں کا آہستہ بولنا، زیادہ اونچی بولنا، یہ انسانوں کے لیے میٹر کرتا ہے، انسانوں کی ساؤنڈ فریکوینسی کے لیے میٹر کرتا ہے، لسننگ کی فریکوینسی کے لیے میٹر کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کو سمجھ آتی ہے، سنائی دیتی ہے۔
اللہ کے لیے چیزیں میٹر نہیں کرتی، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ان سے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنے حالات بدلنے کے اوپر غور و فکر نہیں کرتی، خود کچھ اسٹرگل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا سینیریو آیت نمبر 8 سے لے کے 11 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا کہ تمام کی تمام کائنات اللہ کے رب ہونے پر دلیل دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں، اور تمام کی تمام کائنات اللہ کے رب ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے جھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 سے 13 کے اندر بیان فرمایا، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ نے فرمایا وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد اور اس کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر جہاں چاہتا ہے، جب کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سخت قوت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا یہ بادلوں کا آنا، یہ گرج کا آنا، یہ بادل کا برسنا، یہ بجلی کا کڑکنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنی آواز کے اندر ہی، اپنے ہی ایک انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ بادل جب گرجتے ہیں، بجلی کی کڑک آتی ہے، رات جب اس کی آواز آتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق الرعد سے مراد ایک فرشتہ ہے جو کہ بادلوں کو ہانکتا ہے، تو یعنی جب بادل کے گرجنے کی آواز آتی ہے تو اصل میں رعد کی آواز آتی ہے جو بادلوں کو ہانکتے ہوئے آواز نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اسی کے آگے ہی جھکی ہوئی ہے، اسی کے آگے ہی عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر بھی۔ اللہ نے فرمایا اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے جھکی، اللہ کے سامنے عاجز ہے، اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہر چیز اللہ کے سامنے جو ان سے ہے وہ سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا انسان تم بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، خود بھی جھکنے کی کیفیت کے اندر جاؤ، خود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن جاؤ، اپنی بندگی کا فریضہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت جیسے محل عطا کرے گا، جنت جیسی نعمتیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، فرمایا برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد لہٰذا چاہیے کہ تم صرف اللہ کو پکارو، اور اللہ کو پکارنا ہی برحق ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارتے ہو تو یہ ان کا پکارنا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جن جھوٹے خداؤں کو تم پکار رہے ہوتے ہو تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ اپنے سامنے پانی رکھا ہے اور بس بیٹھا دعا کر رہا ہے پانی مجھے مل جائے، پانی میرے منہ میں چلے، پانی میرے منہ میں چلے، اس کے منہ میں پانی نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک وہ صحیح طریقہ کار نہیں اختیار کرے گا۔ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے جائے گا، پانی سے بھرے گا، اور پھر منہ کے قریب لے کے جائے گا، پھر اس کے منہ کے اندر پانی جائے گا، اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں ان کی دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ صحیح طریقہ کار سے دعا نہیں کریں گے۔ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ ایک اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ نے اسی کی مثال، یہی مثال اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ فرمایا اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود۔ اللہ نے یہ بات اسی طریقے سے یہ مثال بیان کی پانی کی اور انسان کی، کہ پانی کو انسان دعائیں جتنے لاکھ دعائیں کرتا رہے یار کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی اس کے منہ میں نہیں جائے گا جب تک صحیح طریقہ کار نہیں ہو۔ صحیح طریقہ کار
اختیار کرے گا تو پانی منہ میں جائے گا. ایز اٹ از انسان صحیح طریقہ کار سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان کشمکش کو بیان فرمایا اور یہ بات کلیئرلی بیان کر دی کہ تم یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حرف جتنا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے اندر سورۃ رعد کی بیان فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ وَيَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. فرمایا اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے، انسانیت کی پروٹیکشن کے لیے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، تو لہٰذا تم ان کو رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کی مرضی ہوگی تو نقصان پہنچے گا، نہیں مرضی ہوگی تو نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ بات کلیئرلی اپنے ذہن و گمان کے اندر رکھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو کافر ہیں اور جو مومن ہیں ان کی واضح مثالیں بیان کی ہے. کافروں کے لیے 2 مثالیں بیان کی کہ کافروں کی اوقات، جو مشرکین ہیں ان کی اوقات، جو باطل چیز ہے، جو باطل نظریات ہیں، جو باطل سوچ ہے، باطل فکر ہے، ان کی حیثیت حق کے مقابلے کے اندر صرف اس طریقے سے ہے جس طریقے سے پانی کے مقابلے کے اندر پانی کے اوپر بڑھنے والی جاگ. پانی کا ایک وزن ہوتا ہے، پانی کی ایک وقت ہوتی ہے، پانی کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، اور جو پانی کے اوپر جھاگ بنتی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حالانکہ وہ جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے. اسی طریقے سے سونا اور چاندی ہے، یہ جب بھٹی کے اندر جلایا جاتا ہے اور ان کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر کچھ را مٹیریلز آ جاتے ہیں، کچھ گندگی آ جاتی ہے، کچھ جھاگ سی آ جاتی ہے. اس کی کیا وقت ہوتی ہے؟ وہ جھاگ اس طریقے سے اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے، اس کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. اصل تو وقت یہ ہے جو خالص چیز ہے، جو سونا یا چاندی ہے یا وہ خالص پانی ہے، یہ ہے حق. اور جو باطل ہے وہ اس کے اوپر آنے والی جھاگ ہے. اللہ نے یہ دونوں مثالیں آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں تذکرہ کیا، فرمایا کہ جو ذکر ہے یہ انسان کے مومن کے دل کو سکون کی کیفیت کے اندر لے کے جاتا ہے. حق کے اوپر آ رہے ہو تو اب تم نے دل کی تسکین بھی تلاش کرنی ہے، دل کا سکون بھی تلاش کرنا ہے، اللہ کے ذکر بھی کرتے رہنا کثرت سے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے بیان فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. سن لو، اللہ کی یاد سے ہی لوگوں کے دلوں کو سکون ہے. ایمان لانے کے بعد انسان بے چین ہوتا ہے کہ دنیا مشکلات کا گہوارہ ہے، تو لہٰذا اس کے اندر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کریں کثرت سے. یہ دل کی بیماریوں کا علاج چاہیے تو اللہ کا ذکر کریں کثرت سے. دل کا سکون چاہیے، اللہ کا ذکر کریں کثرت سے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن بھی ہے، یہ نماز بھی ہے، یہ شریعت کے احکامات بھی ہیں، ان پر عمل پیرا ہوں. اور ذکر سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سارے الفاظ بھی ہیں. لہٰذا ذکر سے مراد یہ تمام چیزیں لیں. نماز پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، قرآن پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، یہ ذکر ہے. شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے، یہ اللہ کا ذکر ہے، سکون ملے گا. جب انسان شریعت کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو انسان کے اندر کسی قسم کا کھوٹا پن نہیں رہے گا. جب کھوٹا پن نہیں رہے گا تو انسان جھوٹ نہیں بولے گا تو انسان کا دل اطمینان کی کیفیت کے اندر رہے گا. تو اسی کے ساتھ انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طریقے کا اذکار بھی کرتا رہے گا، انسان مطمئن رہے گا، انسان کا توکل اللہ پہ مضبوط ہوتا جائے گا. اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے سے مومنوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کچھ نظریات کو بیان کیا کہ مسلمان یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید کفار جو ان سے ہے یہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے تو یہ جو ان سے ہے فوراً معجزہ دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیں گے. کفار نے بہت زیادہ معجزات کا مطالبہ کیا نا، انہوں نے کہا یہ بھی معجزہ دکھائیں، وہ بھی دکھائیں. اللہ نے مومنوں کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ کافر جو ان سے ہیں یہ معجزات اس لیے طلب نہیں کر رہے کہ ایمان قبول کریں، بلکہ یہ اس لیے طلب کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا مقابلہ کر سکیں، اسلام کو باطل مذہب قرار دے سکیں، کہ معجزہ آنے میں ڈیلے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں، ستانے دے کہ تم معجزہ نہیں دکھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا يزال الذین كفروا تصيبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارهم حتى یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ نے بیان فرمایا اور واقعی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ کام سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں مایوس ہو گئے؟ مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب کو لوگوں کو ہدایت دے دے، اور وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا اس کنسپٹ کو کلیئر کر لو، ہم کوئی ایسا قرآن نازل کر دیں جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، اتنے بڑے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے، مردے کلام کرنا شروع کر دیں اس قرآن کے معجزے سے، اگر یہ بھی ہونا شروع کر دے تو یہ لوگ ایمان نہیں قبول کریں گے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اپنے ذہن کے اندر کنسپٹ کلیئر کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ سورۃ ابراہیم بھی مکی سورت ہے اور یہ مکے کے آخری ادوار کے اندر نازل ہوئی اور سورۃ الرعد کے بعد ہی جا کے نازل ہوئی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے شرک کے خلاف کھڑے ہوئے اور دعوت توحید دینا شروع کی۔ اس کے جواب کے اندر ان کو علاقے سے نکالا گیا جو کہ ان کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا، انہوں نے اس کو چھوڑا اور پھر جا کے الگ علاقے کے اندر آباد ہوئے، مکے کے اندر آباد ہوئے اور وہاں پر جا کر بیت اللہ کو بنایا، اور کس طریقے سے انہوں نے امت کے لیے دعائیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شکر کے اصول بھی بیان کیے، شکر اور ناشکری کے کچھ اصول بیان کیے۔ تو آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کا تعارف بیان کیا، فرمایا کہ اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ فرمایا الف لام را حروف مقطعات، ذالک الکتاب، فرمایا یہ کتاب اس کو ہم نے نازل اس لیے کیا تاکہ تم اس کو پڑھ کے سناؤ اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے الی نور، نور کی طرف لے کے آؤ۔ ظلمت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، نور کے بادل چھا جائیں گے۔ فرمایا اس مقصد کے لیے قرآن مجید آیا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے لوگ ہدایت کی طرف آنا شروع ہو جائیں، قرآن مجید پڑھنے سے یہ جو مغلوب قومیں ہیں یہ غالب ہونا شروع ہو جائیں۔ صرف اس مقصد کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر بیان فرمایا کہ رسول کے آنے کا مقصد دعوت دین صرف بیان کرنا ہے، کہ دین کی دعوت دینی ہے لوگوں کو، اور یہی مشن موسیٰ علیہ السلام کا مشن بھی تھا، جس کے ماننے والے تم لوگ ہو، جس کے ماننے والے سارے یہودی بنے۔ اور وہ یہودیوں تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی اس کے اندر خالص توحید بیان کی گئی تھی، اور یہی مشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول بھی تمہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ فرمایا کہ رسول جو ہم نے بھیجا یہ جس قوم میں سے بھیجتے ہیں اسی قوم کی زبان سمجھنے والا بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کی زبان کی طرف ان کو سمجھا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو، جس کو دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت دے دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور رکھنا چاہے اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا جو قرآن کا مقصد ہے، جو رسول کا مقصد ہے، کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے قرآن و سنت کے نور کے اندر لے کے آنا، ہدایت کے نور کی طرف لے کے آنا۔ یہ مقصد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تھا اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب تم موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو تسلیم کرتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں زیادتی اور کمی کے کچھ اصول بیان کیے۔
مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد اس لیے بھی کیا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ تو بڑے فقیر سے لوگ ہیں، ہم تو بہت زیادہ مالدار ہیں، ہمیں تو مال ہی بڑا ملا، ہم تو بڑے پیسے والے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، تو لہٰذا ہمارے پہ اللہ کا کرم ہے، ہم ٹھیک ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا۔ اگر ہم صحیح نہ ہوتے، حق پر نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اتنا کرم نوازی کرتا کہ ہمیں اتنا مال دیا ہوتا۔ فرمایا کہ یہ اصول نہیں ہے۔ اصول کیا ہے؟ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ تم اگر شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، یعنی کہ شکر کی جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، یعنی کہ کفر ہے، یعنی کہ کفر ہی اصل میں ناشکری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرے رب کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی ناشکری کرنا اللہ کی ناشکری کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ فرمایا تم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس پہ شکر ادا کرو، اور وہ کیا ہے؟ تم شکر ادا کرنا کیا ہے؟ تم ایمان کو قبول کرو۔ اگر تم نہیں قبول کرتے اس کا مطلب اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، ناشکری کرو گے تو اٹ مینس کہ تم عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کا عذاب ان قریب نازل ہوگا تمہارے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی کچھ تاریخ بھی بیان کی کہ انہوں نے بھی ناشکری کی، اللہ نے ان کو بھی عذاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 کے اندر بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، فرمایا اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا ہم ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ہماری ملت میں واپسی آؤ گے، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پلاننگ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہو، یہی پلاننگ پچھلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کے خلاف کی، اور کہا کہ ہم اس رسول کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، یا تو یہ ہماری باتوں کو مان لے، ہمارے نظریات ہماری شرک کے اوپر آ جائے، نہیں آتا تو ہماری زمین سے ہم اس کو نکال دیں گے، ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ فرمایا جن لوگوں نے اس طرح کی پلاننگ کی، اللہ نے ان لوگوں کی طرف کہا کہ ان لوگوں کو ہم ضرور ہلاک کر دیں۔ اللہ نے ہلاک کر دیا، اور تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ ہم تمہیں علاقے سے نکال دیں گے، قتل کر دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے، تم بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو یاد رکھو تم بھی عذاب کو دعوت دے رہے ہو، تمہارے پہ بھی عذاب آنا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو یہی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ابراہیم کی طرف، جس کی طرف تم دیکھ کے کہتے کہ ہم ابراہیمی دین کے اوپر ہیں۔ مشرکین مکہ اصل میں کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے اوپر ہیں، ہم دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وہ تو اپنے عراق سے نکالے اس لیے گئے تھے کہ توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے علاقے والوں نے ان کو نکالا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے۔ تم نے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات نہیں مانی، دوسرا وہ جب مکے کے اندر آئے تو مکے کے اندر آ کر انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا، اور گھر بناتے ساتھ اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں پر اپنا کرم کرنا، یا اللہ اس علاقے میں مال کی فراوانی کرنا، یا اللہ اس علاقے میں جو ان سے ہے وہ اپنے پوری دنیا کے لوگوں کا رخ کر دینا، لوگوں کے لیے مرکز بنا دینا۔ اور پھر جو ان سے ہے انہوں نے اس طریقے کی ساری دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے اوپر کرم کرنا، یہ ساری دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 سے لے کے 37 کے اندر یہی تو باتیں بیان کی کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم کی دعاؤں کی وجہ سے اس علاقے کے اندر مال کی فراوانی ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے یہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد میں جو ان سے مال کی فراوانی کرنا، میری اولاد کے لیے، اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے مال کی فراوانی کرنا، کسی قسم کی کمی نہ کرنا، یہاں پر پھل اور ثمرات آتے رہے، یہاں پہ میرا رزق وافر ہوتا رہے۔ تو ان کی یہ دعا کی وجہ سے، پیغمبر کی دعا کی وجہ، وہ پیغمبر جو کہ توحید کا داعی تھا، توحید کا دعوے دار تھا، اس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں ملی ہیں، اور تم اس پیغمبر کی بات کو ٹھکرا رہے اور اس کے آنے والے نبی کی بات کو ٹھکرا رہے۔ تو اگر اس طرح کا رویہ رکھو گے تو یاد رکھو کہ تم اللہ کا کفر کر رہے ہو، اللہ کے ناشکری کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو ان عذاب لشدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور فرمایا تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے جو مانگا میں نے دیا، اور اتنی نعمتیں دی کہ اگر تم اس کو گننا چاہو لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے نعمتوں کو۔ یہ حقیقت بات ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کا گننا شروع کرنا، کاؤنٹ کرنا شروع کرے، انسان نہیں گن سکتا۔ انسان کی جسم کے اندر چھوڑے، انسان کی ایک آنکھ ہے نا، اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے، نہیں گن سکتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ فرمایا کہ تم اللہ نے تمہیں کہ تمہارے مانگنے پر اتنی تمہیں نعمتیں دے دی کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا کہ انسان تو یقیناً بہت ظالم اور بہت بڑا ناشکر ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ناشکری کر کے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر بیان کی۔ اس پارے کے اندر جو کچھ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ میں نے اس پورے پارے میں جو کچھ بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔